آج پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے 14 اگست. تمام ساتھیوں کو السلام علیکم. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ لائیو ہم کر رہے ہیں اور 14 اگست کے حوالے سے کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے گیسٹ بھی جو ہیں وہ آتے رہیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے. اور پاکستان کیسے بنا اور کن کن تکلیفوں سے بنا، کتنی قربانیاں دی لوگوں نے، اور تب جا کے ہمیں یہ مادر ملت جو ہے وہ نصیب ہوا. ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر امتیاز حسین صاحب نے. جی السلام علیکم سر. السلام قائد صاحب، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. جی آپ کو بھی اور تمام پاکستانیوں کو، تمام پاکستانی بہن بھائی جو ہیں ان سب کو جشن آزادی جو ہے وہ مبارک ہو. کیا دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کا آج کا ماحول جو ہے وہ کیسے ہے، اور کیا کہیں گے آپ آزادی پر؟ جی بڑا اچھا، بڑی فل آف فیسٹیوٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کو کسی زمانے میں ڈل سٹی کہا جاتا تھا، اور 80s میں یا 90s میں جب لوگ وہاں جاتے تھے، اسلام آباد میں آیا کرتے تھے، تو وہ اپنا کام شام ختم کر کے بڑی جلدی کوشش کرتے تھے اپنے علاقوں میں جہاں سے وہ آتے تھے، لاہور سے یا کسی اور شہر سے، تو واپس جانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اب اسلام آباد جو ہے ایک لائیولی ہو گیا ہے. اسلام آباد از بلینڈ آف پاکستان، کیونکہ اس میں آپ کو پٹھان بھی ملیں گے، سندھی بھی ملیں گے، پنجابی بھی ملیں گے، بلوچ بھی ملیں گے، سرائکی بھی ملیں گے، ہر علاقے کے لوگ ملتے ہیں اس کے اندر. اور اس لحاظ سے اسلام آباد کو ایک یہ بڑی آپ کہہ لیں کہ امپورٹنس ہے کہ اس میں تمام جو ہماری کلچر ویلیوز ہیں اس کی آپ کو یہ اس کا سمبل بن گیا ہے، اور اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اور اب چونکہ اسلام آباد کو لوگوں نے اونرشپ دینی شروع کر دی ہے. پہلے چونکہ سرکاری ملازم ادھر زیادہ تر ہوتے تھے، سرکاری گھروں میں رہتے تھے، عیدوں پہ واپس چلے جاتے تھے، پھر اس کے بعد جب ریٹائر ہو جاتے تھے پھر بھی اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے تھے. تو اسلام آباد جو تھا ایک طرح سے پھر وہ اجڑ جاتا تھا. لیکن اب یہ ہم نے دیکھا کہ عید کے اوپر بھی یہاں پہ خاصی گہما گہمی ہوتی ہے. اور مطلب جو لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں، سروس میں بے شک آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ اپنے گھر بنا لیے ہیں اور یہاں پہ مشکل اپنی سکولت اختیار کر لی، ان کے بچے یہاں سیٹل ہو گئے ہیں. تو اب اسلام آباد کے اندر آپ سمجھ لیں کہ دوسری جنریشن جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ پروان چڑھ چکی ہے. اور جو بچے ہیں اس وقت جو مختلف پروفیشنل ہیں وہ انہی میں سے ہیں جو پہلے ان کے پیرنٹس یہاں پہ موسٹلی جاب کی وجہ سے یہاں پہ آئے. تو ایک تو یہ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو آج جشن آزادی جو ہے اس کا بھی بھرپور طریقے سے اس کو منایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اور اسلام آباد کے اندر خصوصی طور پہ جھنڈے جو ہیں آپ کو جا بجا نظر آتے ہیں، گھروں کے اندر جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، آپ گاڑیوں کے اوپر جھنڈے جو ہیں لپیٹے بھی ہوئے ہیں، لگائے بھی ہوئے ہیں، اور بچے جو ہیں موٹر سائیکلیں جو ہیں اس کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں. اور یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ جو نئی جنریشن ہے ہماری اس کو پتہ چلے کہ یہ جو جھنڈا ہے یہ اس کا پرپز کیا ہے، اس کے پیچھے قربانیاں کتنی ہیں، یہ پاکستان جو بنا اس کا آبجیکٹو کیا ہے. یہ دیکھ رہے دنیا کا قائد صاحب یہ میرا خیال ہے کہ واحد ملک ہے جو کہ مذہب کے بنیاد پہ وجود میں آیا تھا. اور اس میں باقاعدہ جب نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا تو جواب آتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ جو کچھ لوگ ہمارے بعض اوقات سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو سب کا ہے، یہ ملک ہے سب کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں اقلیتیں بھی جو ہے اسی طرح آزاد ہیں، وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، لیکن یہ ملک جو بنا تھا وہ اسلام کے نام سے ہی بنا تھا. ادروائز ہندوستان کے اندر رہ کے جیسے آپ دیکھ لیں کہ سچویشن وہاں بنی ہوئی ہے، اب وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ حال تو پاکستان سے زیادہ آبادی وہاں پہ ہے، اور کشمیر کے اندر جو مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں وہ اب سارے مطلب اس میں جو لوگ جو سپورٹ کرتے تھے اس وقت یونائٹڈ انڈیا کو، وہ اور دو قومی نظریہ کی مخالفت کرتے تھے جس میں محبوبہ مفتی کے منہ سے نکلا ہے، فاروق عبداللہ کے منہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے بیانات دیے کہ جی ہم نے اس سے غلطیاں ہوئیں. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ یہ جو قائد محمد علی جناح کی صورت میں ہمیں ایک لیڈر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایک ایسے لیڈر جو کہ فل آف انٹیگریٹی. آپ دیکھیں کہ انہوں نے آپ ایک واحد لیڈر ہے شاید دنیا کے اندر جو ایک گھنٹے کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بیہائنڈ دی بار نہیں گئے. ایک غلام ملک کے اندر ایک غلام قوم کی جو پارٹی تھی اس کے سربراہ کے طور پہ انہوں نے جدوجہد کی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ اریسٹ نہیں ہوئے. یہ بہت بڑا کمال ہے. اس کی وجہ کہ قانون کی بالادستی پہ بلیو کرتے تھے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے تھے. ہمارے ہاں تو آج کل شوقیہ وہ کہتے ہیں جی میں جیل میں گیا تھا، میں تو جی ہر جیل میں چلا جاتا ہوں. خاص کر کے ہمارے جو
وزیر داخلہ ہیں وہ کہتی ہیں. ہاں فخریہ بتاتے ہیں, حالانکہ یہ فخر والی بات نہیں ہے. قائد محمد الجناح کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی جیل میں نہیں گزارا اور ایک ملک جو ہے ایک آزاد ملک بنا کے دکھا دیا, اور اس وقت وہ ہمارے پاس موجود ہے. اب جی فرمائیے. افتخار بھائی حاصل کر لینا ایک ملک ہم نے حاصل کر لیا, اللہ ان کو خوش رکھے جنہوں نے یہ کوششیں کی, کاوشیں کی, اور اللہ ان کو بھی خوش رکھے جنہوں نے مطلب کہ اپنی مال جان کی پرواہ کیے بغیر اتنی بڑی بڑی قربانی دی. ہم ان کو بھی یاد رکھتے ہیں آج کے دن. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چیز حاصل ہو گئی ہے لیکن اس کو ترقی کی طرف جو ہے وہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ نہیں لے جا سکے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سر 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ایک تو سٹیبل نہیں ہوا. قائد محمد علی جناح جو تھے ان کو بڑا تھوڑا ٹائم ملا. آپ نے دیکھا 1948 میں وہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ ہم سے جدا ہو گئے. پاکستان کا آئین ہی نہیں بن سکا تھا. آپ نے دیکھا 56 میں جا کے آئین بنا ہے, 56 میں. انڈیا نے ہم سے بہت پہلے بنا لیا تھا. یہ وجہ ہے کہ ہم 1956 میں جو 23 مارچ ہے اس کو ہم مناتے ہیں, اپنا یوم جمہوریہ مناتے ہیں اس کو, کیونکہ اس دن کا جو پاکستان کا پہلا آئین ہے وہ نافذ ہوا. اور آپ دیکھیں کہ 1956 تک پاکستان جو تھا وہ گورنمنٹ آف یو کے انڈر ہی تھا, جو آپ کہہ لیں کہ منسٹر فار ہند تھا یا انڈیا تھا وہ اس کے انڈر ہی تھا ایک طرح سے. اور ہمارے ایون جو سپیریئر جوڈیشری تھی وہ پریوی کونسل تھی یو کے کی. ہماری فائنل اپیل جو وہاں جاتی تھی. تو 1956 میں پہلی بار پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا, گورنر جنرل سے پریزیڈنٹ ہو گیا, اور پاکستان صحیح معنی میں اگر آپ کہیں آزاد ہوا یا انڈیپینڈنٹ ہوا کانسٹیٹیوشنلی تو 1956 میں ہوا. اب اس میں جو ہمارے مختلف جو سیاسی لوگ بھی آتے رہے, اس میں ڈکٹیٹرشپ بھی آتی رہی. آپ نے کے سامنے ہی ہے کہ سارا کچھ ہوتا رہا, مختلف تجربات ہوتے رہے. اس کی وجہ سے یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکی, اور ہمیں جو لیڈرشپ بھی ملتی رہی اس میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس نے بھی اس طرح سے نیشنلزم کے ساتھ کام نہیں کیا, سوائے 1-2 لیڈرز کے. باقی سارے لیڈر جتنے بھی ہمارے آئے ہیں, پرائم منسٹر آئے ہیں مختلف مواقع پہ, آپ ایون مطلب ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں تو وہ بھی کنٹروورشل ہیں. آپ اگر ایوب خان جو ہے جن کے دور میں بڑی ترقی ہوئی لیکن وہ ڈکٹیٹر تھے, اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو آپ کو پتا ہے کہ 62 کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے اندر بھی دھاندلی کا الزام تھا, محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا گیا تھا, اور ابھی تک اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ قائم ہیں جو اس زمانے میں جن کے سامنے الیکشن ہوا. تو انفارچونیٹلی عوام اچھے تھے, عوام کی سٹرگل سے پاکستان بنا, لیکن عوام کو وہ لیڈرشپ نہیں مل سکی جو صحیح معنوں میں جو آپ کہہ لیں نیشنلسٹ ہوتے ہیں. وہ لیاقت علی خان صاحب کے بعد جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا بڑا فقدان رہا, اور اس میں مختلف وہ لوگ بھی آ گئے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. آپ نے دیکھیں یونینسٹ پارٹی تھی, اس کے لوگ جو تھے ٹیوانڈیز, دلتاناز, یہ وہ سارے لوگ جو تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی پاکستان بننے کی. بعد میں وہ حکومتوں میں آتے رہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو صحیح لیڈرشپ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ایک اچھے پاپولر لیڈر تھے, امرج ہوئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی بعد میں ڈی ٹریک ہو گئے, اور اس کے بعد ان کے اندر بڑی سختی آ گئی, اور انہوں نے جو پاکستان کے جو اکانومی ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا. انہوں نے اسکول تک جو ہے نیشنلائز کر دیے. تو جس طریقہ سے جس کی وجہ سے جو سرمایہ کاری رک گئی پاکستان کے اندر, اور جو سرمایہ کار تھے انہوں نے پھر لون لے کے انہی کے ساتھ انڈسٹری لگانی شروع کی. اپنے پیسے سے پھر کوئی بھی نہیں لگاتا تھا انڈسٹری نا, تو اس میں بھی بلکہ لون لے کے بھی اس میں آدھا پچاتا کھا جاتے تھے, آدھا پچاتا لگا دیتے تھے, اور بعد میں جو انڈسٹری تھی وہ بینک کے حوالے چلی جاتی تھی, اور وہاں پہ جو مشینری ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی اس کو زنگ لگا ہوتا تھا. تو انفارچونیٹلی ہمیں وہ صحیح نہیں ملا. لیکن میں ایک چیز سے بڑا خوش ہوں کہ جو نئی جنریشن ہے جس کو میں دیکھتا ہوں, جو آج کل جو ہماری جنریشن ہے جو اب پروفیشنل لائف کے اندر آ رہی ہے, ان کے اندر میں بڑا نیشنلزم دیکھتا ہوں. ان کے اندر دیانتداری بہتر ہے, یعنی انٹیگریٹی جو ہے ہم سے بہتر ہے, ہماری نسل سے بہتر ہے. مذہب سے لگاؤ بھی ان کا ہم سے زیادہ ہے. تو میں ایک اچھا فیوچر دیکھ رہا ہوں پاکستان کا. اور آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے اس میں بھی جو نوجوان طبقہ اس کا بڑا رول تھا, اور انہوں نے اس لیے سپورٹ کیا تھا پی ٹی آئی کو کہ بھی یہ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, ایسے پاکستان کی بات کرتے ہیں جہاں پہ کرپشن ختم ہو جائے گی اور سارے لوگ برابر ہوں گے, سب کے لیے مواقع ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ باقی جو 2 سال ان کے رہتے ہیں اس کے اندر ہمیں خاطر خواہ تبدیلی اور بہتری محسوس ہو. ہمارا پاکستان جو ہے
اس کو ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ مہیا ہو جیسے کہ ہمارے لیٹ قائد اعظم تھے، اس طرح کی لیڈرشپ ملے تبھی یہ ترقی کر سکے گا۔ لیکن جیسے آپ کہتے ہیں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے اس میں بہت لگاؤ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور دین کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے، تو یقیناً آنے والے دنوں میں اگر ان میں سے کوئی سامنے آتا ہے تو یقیناً میرا تو خیال ہے کہ پاکستان یقیناً ترقی کی طرف جائے گا۔ کوئی لاسٹ پیغام آپ دینا چاہیں اپنے ہم وطنوں کو؟ میں کہوں گا اپنے ہم وطنوں کو کہ دو چیزیں کر دیں، ایک تو انٹیگریٹی پہ زور دیں، اور انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ کریکٹر کی بھی انٹیگریٹی ہے، فائنینشیل انٹیگریٹی بھی ہے، اور پروفیشنلزم کی بھی انٹیگریٹی ہے، اور پلس مثبت سوچے۔ جب انسان مثبت سوچتا ہے تو وہ کرتا ہے مثبت ہے۔ تو یہ دو چیزیں اگر ہماری قوم کر جائے دل سے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے چلے جانا اور اپنے جتنے بھی ہماری جو ڈیڈز ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج جو ہے 10 بندے اس کو فالو کریں گے، کل کو 100 ہو جائیں گے، اور بڑھتے بڑھتے پورا ملک جو ہے وہ ان دو اصولوں کے اوپر، نمبر 1 انٹیگریٹی، نمبر 2 پوزیٹیو تھنکنگ، تو یہ دو چیزیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری قوم جو ہے ہمیں مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے امتیاز بھائی، میں آپ کے یہاں موجود ہونے کا آج پورا فائدہ اٹھاؤں۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ سارے جو لیڈران ہیں مختلف پارٹیوں کے، یہ کیوں نہیں اس چیز پر اکٹھے ہوتے کہ ہم نے پاکستان کو لے کر آگے جانا ہے، لیکن ایک دوسرے کی لیگز پولنگ جو ہے وہ کرتے ہیں، بلیمز کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ کوئی بھی پارٹی ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپل پارٹی والے ہوں یا جو چھوٹی چھوٹی دوسری پارٹیاں، اور خاص طور پر جو ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی لیگز پولنگ کرتے ہیں بجائے نیشنل ایشو پر ایک ہو کر کام کریں۔ انفارچونیٹلی دیکھیں نا، اونیسٹی جو ہے، اس کو جنرلی جب ہم ذکر کرتے ہیں نا اونیسٹی کا، تو ہم یہ فائنینشیل اونیسٹی کی طرف لے جاتے ہیں زیادہ، کہ یہ کرپشن نہیں کریں گے، ہیرا پھیری نہیں کریں گے، جو ملکی وسائل ہے اس کو ہم آپ کہہ لیں کہ خرد برد نہیں کریں گے اس کے اندر۔ ایکچولی جو ہماری سوچ کی اونیسٹی ہے نا، اس کا بڑا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ اب ہماری جو لیڈرشپ ہے، یہ جو آپ کا سوال ہے، اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں، چاہے کسی بھی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، نواز لیگ میں ہے، پی ٹی آئی میں ہے، جے یو آئی میں ہے، جہاں بھی ہیں، ان کو مینٹلی اونیسٹ ہونا چاہیے۔ اس میں اگر ان کی اپنی لیڈرشپ جو ہے کوئی غلطی کرتی ہے تو ان کو گائیڈ کرنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ہم جو ہیں، اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتوں خون معاف ہے، وہ جو بھی کریں گے میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ یہ ڈس اونیسٹی ہے، یہ ہماری مینٹل اینڈ پروفیشنل ڈس اونیسٹی ہے۔ اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے ہماری جو لیڈرشپ ہے۔ اور اگر یہ لوگ جو ہیں ہمارے مختلف سیاسی لیڈران جو ہیں، بڑے قدور ہیں لیڈران موجود ہیں، بڑا تجربہ بھی ہے، بڑا نالج بھی ہے، اور ان کا بڑے جہاندیدہ بھی ہیں، وہ اگر پروفیشنل اونیسٹی لے آئیں اور اپنی آپ کیا ذات کی اونیسٹی لے آئیں اور ہر معاملے میں اس کو لے آئیں، اور اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کے اندر بھی اس کو استعمال کریں، تو مجھے یقین ہے کہ جب وہ پارٹی کے اندر کرٹیسزم ہوا کرے گا اپنے معاملات کے اوپر، اور اس کو اچھا مشورہ دینے کی کوشش کریں گے بینگ اونیسٹ، تو اس کا پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر اثر پڑے گا، جب ان کو پتا ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس پارٹی کے اندر بھی موجود ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی پارٹی کے اندر بھی چاہیے۔ جی یہ دبئی سے ایک ہمارے ہیں ظفر مرزا صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے، ایک بڑا زبردست میسج انہوں نے پوسٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی، قائد اعظم کی قیادت میں ایک مذہب قوم نے مل کر ملک بنایا، اور آج باجے بجا کر جشن منانے والوں کو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، نوجوان نسل اقبال کے شہین نہ بن سکے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اب میں ان سے پارشلی ایگری کرتا ہوں، فل نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں، فیسٹیوٹی جو ہوتی ہے نا، باجے بجانا، جھنڈیاں لگانا اور بازار سجانا، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی چاہیے۔ دیکھیں نا، ہر چیز کے اندر آپ انٹرٹینمنٹ بھی رکھنی چاہیے آپ کو نا، خالی تقریر تو نہیں کرنی ہوتی نا، خالی آپ مطلب ایک چیز جو ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے کہ خوشی منانی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا نبی پاک کی زندگی کے اندر جب خوشی کا موقع آتا تھا تو خوشی کو بڑے اچھے انداز سے منایا جاتا تھا۔ تو یہ جو نئی نسل ہے، نئی جنریشن ہے، ان سے میں بڑا پر امید ہوں۔ یہ ہم عام طور پہ جو پرانی جنریشن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا،
ہم عام طور پر شاکی رہتے ہیں نئی جنریشن کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں ہم سے بہتر ہے, ہم سے زیادہ وہ اونیسٹ ہیں, ہم سے زیادہ ان کے اندر انرجی ہے, ہم سے زیادہ وہ ان کے اندر نیشنلزم ہے. تو اس لیے میں ان دوست کو جنہوں نے یہ پیغام دیا ہے ان کو میں امید دلاتا ہوں, یقین دلاتا ہوں کہ مایوس نہ ہو. پاکستان کے اندر جو واضح میجورٹی ہے وہ نیشنلسٹ ہیں, چاہے وہ ینگ ہے یا بوڑھے ہیں. اس کی تبھی پاکستان قائم ہے, ورنہ پاکستان اب تک پاکستان کا نام بھی نہ ہوتا. تو پاکستان اس لیے قائم ہے کہ میجورٹی اچھے لوگ ہیں. آپ دیکھیں برائی جو ہے اس کو پروجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ایک مقدم کا قتل ہوا ہے تو آپ نے دیکھا اخباریں بھر گئی ہیں اس کے اوپر. کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر اخباریں نہیں پڑھتے, کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں, کتنے کمیونٹی ورک کرتے ہیں, اس کی پروجیکشن نہیں ہوتی. لیکن میجورٹی جو ہے اچھی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں, اور ہمیں امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو ایک اقلیت ہے ہمارے ہاں جو اچھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے پاکستان کا باہر کی دنیا میں بھی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ وہ بھی پھر آہستہ آہستہ جب میجورٹی جو ہے اچھی ہو جائے گی اور مزید اچھی ہو جائے گی تو اقلیت بھی اس پہ شامل ہو جائے گی اور پاکستان کا امیج بہتر ہو جائے گا. جی اچھا امتیاز بھائی, شاید کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس سوال کو پسند نہ کریں, لیکن ہم ذاتوں میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے, لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان ہم کو نے کیا پاکستان کیا دیا, ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. چاہے ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, انجینئرز ہوں, آرم فورسز ہوں, جوڈیشری ہو ہماری, یا ہمارے سیاستدان ہوں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں بالکل صحیح, آپ کا بالکل صحیح پوائنٹ آپ نے اٹھایا. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ آج میں اگر ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں, کسی عہدے پہ ہوں یا کوئی پروفیشن ہوں, تو مجھے چاہیے کہ میں شام کو اٹھنے سے پہلے یہ سوچوں کہ میں نے آج کیا کیا, میں نے ڈلیور کیا کیا. ٹھیک ہے, اور میں چونکہ آپ کو پتا کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں, مختلف ادارے مجھے بلاتے بھی ہیں, یونیورسٹیز بھی بلاتی ہیں, تو وہاں پر میں یہی ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب شام کو جانے لگے تو آپ اپنے اندر جھانکے اور سوچیں اطمینان ہے کہ نہیں ہے, کچھ ڈلیور کیا کہ نہیں کیا. سیلف اکمپلشمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ بھی ہو. اب دیکھیں کہ ہمیں گلا تو ہوتا ہے, بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ ہمارے وہ کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, وہ پاکستان کے بارے میں بھی بڑا نیگیٹو وہ وہاں پہ پینٹ کرتے ہیں, اس کا ایک تصور جو ہوتا ہے, اور بلکہ پاکستان میں آ کر بھی ہر بات پہ کہتے ہیں جی ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے, جی یہاں یہ ہوتا ہے, فلاں جگہ پہ یہ ہوتا ہے فلاں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو جدید سسٹم ہے, آپ نے دیکھا ٹریفک لاز ہیں, ٹریفک کے جرمانوں کا سسٹم میں دیکھ رہا تھا لیکن وہ مانتا کوئی نہیں نا سر, تو اس وہ میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا. پبلک جو ہماری ہے نا, وہ کہنے کا یہی مقصد ہے نا کہ ہم جی نے کیا پاکستان کو دیا ہے, ہم پاکستان کے جو قانون ہیں ان کا مطلب کتنا احترام کرتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں اس میں صاحب دیکھیں بات یہ کہ ایک تو نیشنل انسٹیٹیوشن ہے, فیملی, پیرنٹس, ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں, اور ان کو ایک اچھا پاکستانی, ایک اچھا مسلمان بنائیں. یہ سب سے پہلے ذمہ داری آتی ہے ماں اور باپ کی. ٹھیک ہے, اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ماں بڑی سمجھدار اور پڑھی لکھی ہونی چاہیے کیونکہ اس نے نسل دینی ہے, اگلی نسل دینی ہے اس نے نا. اچھا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے, آپ دیکھیے کہ ہمارے جو دوست ہیں جن کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں بچپن میں, ہمارے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد یونیورسٹیز کے اندر ہم پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد جب ہم پروفیشن میں آتے ہیں تو ہمارے وہاں کولیگز ہوتے ہیں, پھر وہاں ہمارے سینئرز ہوتے ہیں. ان سب کو اپنا اپنا ایک رول پلے کرنا ہوگا, اور اس میں جب تک وہ خود مثال نہیں بن کے دکھائیں گے نا, اس وقت تک ان کی بات کا عمل اس پہ ہوتا. چونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیا کر رہا ہے. اگر میں امتیاز جھوٹ بولتا ہوں, اگر میں امتیاز بد کردار ہوں, اگر آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں گا, اور اگر آپ مجھے جانتے ہوں گے تو آپ میری بات کو سنیں گے نہیں غور سے, آپ سنجیدگی سے لیں گے نہیں. اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ بول کون رہا ہے. تو اس لیے پیرنٹس کو بچے فالو کرتے ہیں سب سے زیادہ. جو نیچرل جو انسٹیٹیوشن ہے جس کا افیکٹ ہے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر, تو کریکٹر بلڈنگ کی سر بڑی ضرورت ہے. کریکٹر بلڈنگ جب تک نہیں ہوگی, ہم دیکھیں جب تک ایک اچھا انسان نہیں ہے نا, وہ اچھا پروفیشنل نہیں بن سکتا. ایک اچھا انسان نہیں, وہ اچھا تھانے دار نہیں بن سکتا, وہ ایس پی نہیں بن سکتا, ڈی سی نہیں بن سکتا, وہ منسٹر نہیں بن سکتا. تو ہمیں انسان بنانے چاہیے, اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے. جی صحیح ہے. امتیاز بھائی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں گھروں میں بڑے فخر سے بیٹھتے ہیں, بڑے اچھے اچھے صوفے, فرنیچر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں,
لیکن وہ جب باہر جاتے ہیں تو اپنے ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بس سٹاپس بنے ہوتے ہیں ان پہ کیا کچھ جی کیچڑ نہیں لکھا ہوتا، لکھا ہوتا ہے، ان کے لکھا بینچ جو ہوتا ہے ہیں وہ توڑے جاتے ہیں، شیشے جی ان کے توڑے جاتے ہیں. تو ہم وہ رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے جو ہم اپنے گھروں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی میں نے بتایا نا کہ ہپوکریسی ہے، اور اس میں ہم جو ہے ہمارا اپنے ساتھ ڈس اونیسٹ ہے ایکچولی. اب آپ دیکھیے نا کہ جب میں صبح پارک میں جاتا ہوں، جیسے آپ سے ذکر میں کرتا رہتا ہوں، تو پارک میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کاغذ پھینکے ہوئے ادھر ادھر، بڑا اچھا صاف ستھرا پارک ہے، اور اس کے اندر وہ پھینکے ہوئے، اس میں کئی دوست ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کاغذ اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ خالی جو بوتلیں ہیں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی نے سافٹ ڈرنک پیا تو وہیں پہ کھلی چھوڑ کے چلا گیا، ٹیبل پہ رکھ گیا. تو یہ اصل میں مین چیز یہ ہے کہ جب تک ہم آنرشپ نہیں دیں گے نا، اور آنرشپ آئے گی جی کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ. کریکٹر بلڈنگ جو ہے یہ سب سے اہم ضرورت ہے. کوئی بھی قوم جو ہے اس نے ترقی نہیں کی جب تک اس کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی. ہمارے ہاں جو ہماری جو نسل ہے، ان کو جب تک ان کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی، ان کی گرومنگ پراپرلی نہیں ہوگی، اور پیرنٹس مثال نہیں بنیں گے، بڑے بہن بھائی مثال نہیں بنیں گے، اور باقی جو لوگ ہیں عزیز و اقارب یا انکلز ہیں یا دادا دادی وغیرہ ہیں، نانا نانی ہیں، جی جی وہ مثال نہیں بنیں گے، اس وقت تک ایک اچھا انسان نہیں بنے گا. تو یہ شناخت ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں نا. اگر ہم باہر جا کے ایک چیز ہمارا رویہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جیسے ہی ہم دبئی میں جاتے ہیں تو ہم لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے اپنا آپ کہہ لیں کہ مہذب بن کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اگر ہمیں لائن میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم وہاں پہ لائنوں کو توڑتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں، لڑتے ہیں. آج تو اب فرق پڑ گیا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل اچھا میں نے دیکھا کئی جگہوں پہ کہ لائن توڑتے ہوئے کوئی بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور باقی لوگ جو اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ آرام سے کھڑا رہتا ہے وہاں پہ. یہ بڑا فرق پڑ گیا ہے قاضی صاحب پاکستان کے اندر. اور جو یہ نئی جنریشن ہے، اب آپ دیکھیں نا، پہلے لوگ جاتے تھے یوٹیلٹی بلز جمع کروا رہے ہیں تو لائن توڑ کے اندر واقعی نکالتے تھے. آج کل میں نے بالکل. دیکھا کہ اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل ہوتا ہے. تو کافی فرق ہے. قوم بن رہی ہے. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت یو کے بیٹھا ہے، جہاں پہ جو ویسٹرن کنٹریز بیٹھے ہیں، وہ 70 سال پہلے جہاں تھے وہ آج ہم وہاں پہ ہیں ایکچولی پاکستان جو ہے. تو یہ پاکستان کے اندر اب ہم وہ آپ کہہ لیں گرومنگ ہو رہی ہے، بہتری آ رہی ہے. اور اگلے 10 سال بعد دیکھیے گا پاکستان آپ کو ڈفرنٹ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. جی چلیں ٹھیک ہے امتیاز بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ اگلے کسی اور پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا سر، بہت تھینک یو ویری شکریہ. مچ. تھینک یو. شام جی یہ تو تھے جناب ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائچ، اسلام آباد سے اینکر ہیں ماشاءاللہ، اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں جیو پہ. اور آج جشن آزادی کے موقع پر انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ.